یسوع مسیح کے نام میں سب کو سلام۔ جے مسیح کی۔ میرا نام عرفان سے اور میں UAE شارجہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ امید کرتا ہوں خداوند نے آپ کو اپنی حفاظت اور نگہبانی میں رکھا ہے۔ اور میرے عزیزوں، میں ایک بار پھر سے خداوند کی زندہ آواز کو آپ کے درمیان میں لے کے آیا ہوں، اور آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کون سی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم بھیڑ ہیں یا بکری ہیں۔ ہم خداوند کے کلام میں جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی دعا کریں گے تاکہ یہ کلام پاک روح کے وسیلہ سے ہو۔ ہاللیلویہ۔ آسمانی باپ یسوع کے قادر اور جلالی نام میں تیرے قدموں میں آتا ہوں اور شکر گزاری کرتا ہوں مہان خداوند کہ آپ نے یہ فضل بخشا کہ آپ کے کلام میں سے خداوندہ آج میں پڑھوں اور خداوندہ اس کو سیکھوں خداوندہ اور دوسروں کو سکھانے والا بنوں۔ آسمانی باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں، جو جان یہ سنے خداوندہ باعث برکت ہو خداوند، اور خداوندہ تیرا پاک روح ہماری مدد کرے اس کو سننے کے لیے، اور خداوندہ جب میں یہ بولوں تو تیرا پاک روح میرے اندر ہو کے بات کرے خداوندہ۔ آسمانی خداوندہ میرے الفاظ نہیں بلکہ تیرے الفاظ ہو آسمانی باپ، اور خداوندہ تیرا پاک روح ہماری مدد اور سہایتا کرے آسمانی باپ۔ ہر ایک جان کو چھونا، جہاں جہاں تک یہ خداوندہ کلام جائے وہ باعث سے برکت ہو اور اپنی پہچان کو جانے آسمانی خداوندہ۔ تو بلیس کرنا، مسا کرنا، یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ ہاللیلویہ۔ آئے ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے متی کی انجیل اور اس کا 25 باب اور اس کی 33 ورس کو۔ وہ بھیڑوں کو اپنی دائیں طرف اور بکریوں کو اپنی بائیں طرف کھڑا کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ وہ بھیڑوں کو اپنی دائیں طرف اور بکریوں کو اپنی بائیں طرف کھڑا کرے گا۔ یہاں پہ خدا یسوع مسیح قوموں کی عدالت کی بات کر رہے ہیں، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھیڑوں کو، جو آسمانی باپ ہے، وہ بھیڑوں کو اپنے سیدھے ہاتھ اور بکریوں کو اپنی بائیں طرف مطلب کہ الٹے ہاتھ میں کھڑا کرے گا۔ میرے عزیزو، آج ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سے حصہ میں کھڑے ہیں، ہم دائیں طرف ہیں یا بائیں طرف ہیں، کیونکہ جو بکری ہوتی ہے، بکری کی عادت ہے میں کرنا، وہ ہمیشہ اپنا پن ظاہر کرتی ہے، اور جو بھیڑ ہوتی ہے وہ ہمیشہ بھے میں رہتی ہے، مطلب کہ ادھین ہوتی ہے۔ آج ہم ادھین ہیں کیا؟ ہم خداوند کے کلام کے مطابق چل رہے ہیں کیا؟ ہم اس کے کلام پر عمل کر رہے ہیں؟ جو خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں؟ اگر ہم نہیں چل رہے تو میرے عزیزو، آپ جان لے کہ آپ کی پہچان کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ دو لوگوں کا ذکر ہے، بھیڑ اور بکری۔ آج آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، آپ بھیڑ ہیں یا بکری ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ہم آگے پڑھیں گے۔ تب بادشاہ اپنی دائیں طرف کے لوگوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں۔ تب بادشاہ اپنی دائیں طرف کے لوگوں سے کہے گا، ہاللیلویہ، جو بھیڑیں ہیں ان سے کہے گا، بکریوں سے نہیں کہے گا۔ جائیں گے دونوں عدالت میں، لیکن ہر ایک نے اپنی دوڑ کو دوڑنا ہے، کیونکہ یہ دروازہ تنگ ہے، تنگ دروازے سے داخل ہونے والے کم ہیں، اور یہاں پہ اسی لیے داخل تو سب ہوں گے لیکن ان میں سے چنے ہوئے کم ہی لوگ ہوں گے۔ تنگ دروازے سے گزرنا بہت مشکل ہے میرے عزیزو، اور یہاں پہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ بادشاہ کہے گا، میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس بادشاہی کو جو دنیا کے بنائے جانے کے وقت سے تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، میراث میں لو۔ ہاللیلویہ۔ ہمارے لیے وہ بادشاہی پہلے سے ہی تیار کی گئی ہے، جو دنیا کے بنائے جانے سے بھی پہلے کی ہے، کیونکہ یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے اس کا پہلے باب میں ہی کہ اس میں خداوند کہتا ہے کہ میں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ کے حرم میں ہی سے چن لیا ہے، ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو خدا نے اسے پہلے ہی چن لیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے خداوند کہتا ہے کہ زمین کی نیل رکھنے سے پہلے ہی وہ تمہارے لیے بادشاہی میں نے تیار کیے، اور اسے میراث میں لو۔ ہاللیلویہ۔ ہم آگے پڑھیں گے۔ کیونکہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کھلایا، پیاسا تھا اور تم نے مجھے پانی پلایا، پردیسی تھا اور تم نے مجھے گھر میں جگہ دی، ننگا تھا تو تم نے مجھے کپڑے پہنائے، بیمار تھا تو تم نے میری دیکھ بھال کی، اور قید میں تھا تو تم مجھ سے ملنے آئے۔ ہاللیلویہ۔ یہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جب مجھ پہ یہ ساری باتیں لاگو تھی، میں بھوکا تھا آپ نے مجھے کھانا دیا، پیاسا تھا تو مجھے پانی پلایا، اور بیمار تھا میری دیکھ بھال کی، خبر گیری کی، تو پھر آگے جو راست باز جن کو بھیڑے کہا گیا ہے، کیونکہ بھیڑ ندان ہوتی ہیں تو وہ ایک ندانی کے آگے سوال کرتے ہیں، تب وہ راست باز جواب میں کہیں گے، خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا یا پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ دیکھا آگے کوشچن مارک آ گیا ہے، جب ہم بائبل کو پڑھیں گے تو آگے سوالیہ نشان آتا ہے،
اور کہتے ہیں خداوند ہم نے کب آپ کو بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا، پیاسا دیکھ کر پانی پلایا، یا ننگا دیکھ کر آپ کو کپڑے پہنائے؟ پھر ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں جگہ دی، یا ننگا دیکھ کر تجھے کپڑے پہنائے؟ اور ہم نے کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تجھ سے ملنے آئے؟ ہاللیلویا۔ یہ جب بھیڑ ہوتی ہے نا، بھیڑ نادان ہوتی ہے، بھیڑ بس جدھر اس کا چرواہا کہے گا ادھر ادھر اس کے پیچھے پیچھے جائے گی، کیونکہ یسوع مسیح ہمارا چرواہا ہے، اسی لیے ہم یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ اور پھر آگے ہم اس کی 40 آیت میں دیکھیں گے، یسوع مسیح آگے جواب میں اسے کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اس پر بادشاہ جواب دے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، کیونکہ یسوع مسیح جب بھی بات کرتے تھے تو یہ الفاظ ضرور کہتے تھے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک کیا، گویا میرے ساتھ کیا۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، یہاں پہ صاف ظاہر ہوتا ہے تو خداوند ہمیں کیا سکھانا چاہ رہا ہے۔ خداوند کہہ رہا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، آپ نے سب میں سے چھوٹے بھائیوں سے ایسا سلوک کیا، گویا وہ میرے ساتھ کیا۔ کیا آج ہم اپنے بھائی بہنوں سے محبت کر رہے ہیں؟ کیا آج ہم اپنے بھائی بہنوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں؟ کیا ہم جب وہ تنگی میں ہوتے ہیں ہم ان کا حال چال پوچھ رہے ہیں؟ جیسے کہ یہ مشکل وقت ہے، کیا اب ہم ان سے ملنے جا رہے ہیں؟ جب سب کے حالات اچھے ہوتے ہیں تو سب جی کرتے ہیں، جب لیکن مشکل وقت آتا ہے تب ہم بھول جاتے ہیں۔ تو یسوع مسیح یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے میرے بھائیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، وہ گویا میرے ساتھ کیا۔ میرے عزیزو، خداوند کا کلام آج ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو کبھی نہیں چھوڑنا، ہمیں ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ اگر کلیسیا میں کسی کو پریشانی ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے، اگر کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو ہمیں اسے کھانا دینا ہے، اس کو سپورٹ کرنی ہے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، یہی باتیں جب ہمارے اندر آئیں گی، کیونکہ خداوند کا کلام میں لکھا ہے، یسوع مسیح خود کہتے ہیں جو تم سے مانگتا ہے اسے دو۔ ہاللیلویا۔ تو ہمیں دینا چاہیے۔ یہاں پہ خداوند یسوع مسیح سیدھا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا، گویا میرے ساتھ کیا۔ لیکن جو آگے ہم دیکھتے ہیں بکریاں ہیں، جو لوگ شریر ہیں، جن لوگوں نے یہ باتیں پر عمل نہیں کیا، سیم یہی الفاظ تب وہ لوگ بھی کہیں گے کہ خداوند کب آپ ننگے تھے، کب آپ بھوکے تھے، کب آپ پیاسے تھے، ہم نے آپ کو خبر گیری نہیں کی۔ تو سیم الفاظ یسوع مسیح کہے گا کہ آپ نے میرے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا، آپ نے میرے بھائیوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا، وہ میرے ساتھ نہیں کیا۔ کیونکہ ہم انجیل یوحنا کے خط میں پڑھتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بھائی سے محبت نہیں کرتے اور کہتے کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں، تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ آپ اپنے بھائی سے محبت نہیں کر رہے جو آپ کے سامنے ہے۔ تو خدا کو تو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے کہ آپ خدا سے محبت کرتے ہیں؟ میرے عزیزوں، ہم فریب میں نہ رہیں، دھوکے میں نہ رہیں، اسی لیے ہمیں ضرورت ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی۔ آئے ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے اسی بنا پر، یعقوب کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 15 اور 16 آیت میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں خدا ان کے کلام میں سے۔ اگر کسی بھائی یا بہن کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں اور روزانہ کھانے کو روٹی نہیں، اور تم میں سے کوئی انہیں کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم رہو اور کھاؤ پیو، لیکن انہیں زندگی کی ضروری چیزیں نہ دو، تو کیا فائدہ؟ ہاللیلویا۔ یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو بکریاں ہیں، جو شریر ہیں، جو بس دکھاوے کے نام دکھاتے تو ہیں کہ ہم آپ کے ہیں، ہم آپ کی فکر کرتے ہیں، لیکن وہ کرتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جاؤ سرد رہو اور کھاؤ پیو، جب آپ ان کی زندگی میں ابھی ضرورت ہے، ان کو کھانے کی ضرورت ہے، آپ ان کو کھانا ہی نہیں دے رہے اور ان کو کہہ رہے سلامتی سے جاؤ، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ آپ کے پاس ہے، آپ ان کو وہی نہیں دے رہے، ان کی جو جسمانی ضرورت ہے، جو اس کی کنڈیشن ہے، آپ اسی میں اس کا ساتھ نہیں دے رہے، تو آپ کیا اس کی ہیلپ کر رہے ہیں؟ تو ہمیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے تاکہ ہم بھیڑے بنیں۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ خدا ان کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ اگر ہم اپنے بھائی بہن کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، گویا ہم نے خدا کے ساتھ کیا اور ہم اس کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ مبارک ہے وہ جو دل کے حلیم ہے، اور ہمیں حلیم ہونا ہے۔ ہم یہ نہ سوچے کہ یار میں مصیبت میں تھا تو اس نے میری مدد نہیں کی تو میں اس کی مدد کیوں کروں۔
हालेलुया। हमें बिल्कुल ये दिल में बात नहीं लानी, क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि दुश्मनों से मोहब्बत और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। और हमें ये सारी चीज़ों को देखकर हमें खुदा के कलाम पर अमल करना है, हालेलुया, ताकि हम रास्तबाज बन जाएं और कामिल बन जाएं। और खुदा के से दुआ करेंगे कि खुदा हमें तो ऐसा दिल बख्श, ऐसा ईमान दे, ताकि हम वो सब बातें करें जिससे तू खुश हो, हालेलुया। हमें खुदा के कलाम पर अमल करना है। और आज हमने जो सीखा है, आज हमें भेड़ बनना है और अपने भाई बहनों से मोहब्बत रखनी है, क्योंकि हम खुदा के मिरास में शामिल होंगे, उस बादशाही में शामिल होंगे जो खुदा ने इस दुनिया के बनाए जाने से पहले ही हमारे लिए दी हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ खुदा ने आज के कलाम के वसीले से आप सबनों को बड़ी बरकत दी है। और जब आप इस कलाम को सुने तो आपके दिल में खुदा का कलाम चोट करे और आप जाने कि आपके जो अजीज हैं वो अगर मुश्किल में है तो आप उनकी देखभाल करें मेरे अजीजों, ताकि खुदा आपको बरकत दे। अगर आप बहुत पैसा कमा रहे हैं और आपके पास बहुत पैसा आ रहा है और लेकिन आपको पता नहीं चल रहा वो कहाँ जा रहा है, तो आपकी थैली में सुराख है। आप बस पैसे डाल रहे हैं लेकिन नीचे से वो गिरते जा रहे हैं, कहीं दवाइयों में जा रहे हैं, कहीं और कामों में जा रहे हैं। मेरे अजीजों, खुदा कहता है कि आपको देना जरूरी है। आप अपने जो यतीम है, बेवा है, उनका देखभाल करो, हालेलुया। आज हमें उन लोगों को देखने की जरूरत है। इन हालातों में जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, इन हालातों में हमें सबकी फिक्र करने की जरूरत है। और दुआ भी जरूरी है, क्योंकि दुआ करने में ही हमारे लिए खुदावन रास्ते खोलेगा। जब हम खुदा से दुआ करेंगे तो खुदा हमारे लिए नए से नए रास्ते खोलेगा। और मेरे अजीजों, खुदा ने आपको दिया है तो आप भी इससे आगे शेयर करें, क्योंकि खुदा उनका कलाम है। मैं कहता तुम्हें मुफ्त में दिया गया और तुम इसे मुफ्त में दो, वो खुदा उनका कलाम है। लेकिन जब हमारे भाई बहन को अगर फाइनेंशियल जरूरत है या खाने पीने की जरूरत है, तो हमें उसको वो चीज देने की जरूरत है जिसका वो इसकी जिंदगी में जरूरत है। हम उसको तब दुआ नहीं दे सकते। जब वो भूखा है तो हम दुआ करेंगे तो क्या उसका पेट भर जाएगा? हमें जो उसकी जरूरत है, जिस्मानी जरूरत है, हमें वो भी पूरी करनी है। और रूहानी जरूरत, खुदा का कलाम, हमें उससे वो भी देना है, हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ खुदा ने आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दी है और आप इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि खुदा की आवाज़ को हम और ज़्यादा दुनिया में फैलाएं। क्योंकि खुदा का कलाम में लिखा है, जब तक अंजील की मुनादी पूरी दुनिया में ना हो जाएगी, तब तक खुदा का आना में बहुत देर हो, हालेलुया। तब तक खुदा नहीं आएगा जब तक अंजील की मुनादी पूरी दुनिया में ना होगी, हालेलुया। और आप इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं। खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदा ने आपके दरमियान में मुझे ये कलाम दिया कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और आने वाले दिनों में खुदा हमें और ज़्यादा इस्तेमाल करे, सबनों को इस्तेमाल करे, ताकि खुदा की कलाम की मुरादी पूरी दुनिया में हो, हालेलुया। आए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे और यहाँ पे हम इस कलाम को समर्पण करेंगे, ख़त्म करते हैं यहाँ पर जो खुदा ने हमसे बात की, हालेलुया। आसमानी पिता, तेरा शुक्र करता हूँ, यीशु के कादिर और जलाली नाम में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि आपने मुझे आवाज़ बख्शी खुदावंदा, जो आपके पाकू के वसीला से थी, कि हमें खुदावंदा भेड़े बनना है खुदावंदा, और अधीन रहना है खुदावंदा, ताबे रहना है आसमानी बाप। और खुदावंदा अपने भाई बहनों का हाल चाल पूछना है खुदावंदा, जो इस वक्त मुश्किल हालातों में है खुदावंदा, ताकि खुदावंदा हम उनके साथ ये सलूक करें जैसा खुदावंदा तूने हमें सिखाया है, हालेलुया। और तेरे फर्जंद बन जाए आसमानी खुदावंद। तो हम पर दया कर, रहम करो खुदावंदा। इस कलाम को खुदावंदा जो कोई सुने तो खुदावंदा कसरत से बरकत पाए, और खुदावंदा तेरी आवाज़ खुदावंदा दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे आसमानी खुदावंदा, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि मैं दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ हूँ, हालेलुया। मैं ईमान रखता हूँ खुदावंदा कि आपने मेरी दुआ को सुना और कबूल किया। यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन, हालेलुया।